الرجيم الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی 6 ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں. اللہ پاک نے آسمانوں کو زمین کو جو ان کے درمیان ہے کتنے دنوں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اللہ پاک نے اس اپنی مخلوق کو پیدا کرتے ہوئے نہ کسی سے مشورہ لیا، نہ کسی سے اجازت لی، نہ مدد لی، نہ کوئی فارمولہ، کوئی اعلیٰ فارمولہ اس کی ضرورت پیش آئی، نہ مٹیریل مواد کی پیش آئی، نہ کوئی مکینک انجینئر نقشہ نویس، کسی کی ضرورت پیش نہیں آئی. اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دن میں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا. اور اللہ پاک اتنی مخلوق کو پیدا کرنے سے اللہ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. ہم تھوڑا سا کام کر لینا تھک جاتے، بڑا کم سی مول صاحب آئے، اخیر ہوگی، بڑی تھکاوٹ ہوگی. اللہ پاک نے اتنی مخلوق بنائی، اتنی مخلوق بنانے سے اللہ پاک کو تھکاوٹ بھی، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی. اتنی مخلوق غلط فلط ہو جاتا ہے، کام الٹ پلٹ ہو جاتا ہے جی، یہ بھی اللہ کو پتہ کہ فلاں مخلوق ایسے بنانا چاہیے تھی، ایسے بن گئی، یہ بھی پریشانی نہیں ہوئی. پھر اللہ پاک نے اپنی ساری مخلوق کو بنا کے ما فوق الاسباب، کسی کو کنٹرولر بھی نہیں بنایا، کسی حصے کا، کسی شہر کا، ایک ذرے پہ بھی کسی کا کنٹرول نہیں ہے. ما فوق الاسباب، ذرہ بھی اللہ کے حکم سے حرکت کرتا ہے جی. ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم سے حرکت کرتا ہے، ایک ذرے پہ بھی کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. میرے بھائیو، عقیدہ بناؤ، اللہ پاک نے کسی کے لیے کچھ نہیں بنایا، جو بھی بنایا ہے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے، اپنے عرفان کے لیے بنایا ہے، اپنی توحید کے بنایا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے. اللہ پاک 7 آسمانوں کو، زمینوں کو جو ان کے درمیان ہے 1 سیکنڈ سے پہلے بنا سکتا تھا، 1 سیکنڈ سے پہلے، لیکن 6 دن میں کیوں بنایا؟ تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو کہ جو بھی کام کرو تسلی سے کرو، ٹھہر ٹھہر کے کرو، آہستہ آہستہ کرو. اس لیے 6 دن میں بنایا. فرمایا ثم استوى على العرش، پھر اللہ پاک عرش پہ قائم ہوا، عرش پہ قائم ہوا، آسمانوں زمینوں جو اس کے درمیان بنانے، عرش پہ قائم ہوا. عرش کا معنی ہوتا ہے تخت. تخت اللہ پاک کا تخت ہے، لیکن جس طرح ہمارا تخت ہے نا، اس طرح اللہ پاک کا تخت نہیں ہے. اللہ پاک کا تخت اللہ کی شان کے مطابق ہے. سنو ایک ذرا پیچیدہ ہے، سمجھنا. اللہ پاک کا تخت اللہ پاک کی شان کے، اللہ پاک اپنے تخت پہ عرش پہ قائم ہے، لیکن جس طرح ہم تخت پہ قائم ہوتے اس طرح نہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق قائم ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق تخت ہے اللہ پاک کا.
اور شان کے مطابق یا اللہ پر اپنی شان کے مطابق تسلیم کیا ہے؟ قائم ہے. یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ پاک عرش پہ قائم ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود ہے، بلکہ سارنگ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ پاک، شارک سے بھی زیادہ. اگر اللہ پاک کو عرش پہ ہی مانو گے تو پھر اللہ پاک کی ذات محدود ماننی پڑے گی، پابند ماننی پڑے گی. تو اللہ پاک کسی کا نہ پابند ہے نہ اللہ محدود ہے، اللہ محدود ہے. اللہ پاک کی ذات لا محدود ہے، اللہ کی رحمت بھی لا محدود، اللہ کی فضل بھی لا محدود. اللہ الرحمن، وہ رحمان ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی صفات بھی رحمان ہے. اللہ کی رحمتوں کے سمندر ہمیشہ ٹھاٹھے مار رہے ہیں. اللہ کی رحمتوں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، کھلے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حاتم طائی عیسائی آدمی ہوا ہے، یہ بڑا سخی ہوا، سخاوت کی بڑی مشہور ہے. حاتم طائی کی تھا عیسائی. کہتے ہیں اس کے مکان کے 10 دروازے تھے، 10 دروازے. فقیر ایک دروازے سے زیادہ پیسے ملتے، دوسرے سے زیادہ کپڑے ملتے، تیسرے سے زیادہ روٹی ملتی، چوتھے سے زیادہ فلاں. 10 ضرورتیں پوری ہوتی تھی فقیر کی اس کے مکان سے. حاتم طائی کے مکان سے فقیر کی 10 ضرورتیں پوری ہوتی تھیں. لیکن جو اللہ کے در پہ آتا ہے اللہ ایک ہی مرتبہ اس کو اتنا عطا کرتا ہے، ایسا رجاتا ہے کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور یہی بات ہمارے نبی کی مشرکوں کو کہ مکہ والوں تم مارے پھرتے ہو، در پہ اولاد کے لیے کہیں جاتے ہو، رزق کے لیے کسی دکان پہ جاتے ہو، بارش کے لیے کسی. آؤ میں اللہ کا معبود تمہیں کیسا جنرل سٹور دکھاؤں جہاں سے ہر چیز ایک ہی دفعہ مل جاتی ہے. وہ کس کا در ہے؟ کس کا در ہے؟ اللہ کا در ہے. اس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. فاسأل بھی خبیرہ. محبوب اللہ کسی جاننے والے سے پوچھ رب کا شان، رحمان کا شان جو جانتا ہے. یہ کافروں مشرکوں بے ایمانوں کیا پتا ہے رب کے شان کا؟ یہ نہیں جانتے. کسی جاننے والے سے پوچھ، وہ بتلائے گا کہ رب کا شان کیا ہے، رب کا مقام کیا ہے. کافروں کیا پتا ہے، مشرکوں کو کیا پتا ہے رب کے شان کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور اب بھی لوگ یہ بزرگوں کے درباروں پہ جا رہے ہیں نا مانگنے کے لیے، اللہ کا در چھوڑ کے بزرگوں فوج شدہ بزرگوں کے قبروں پہ جا رہے ہیں، مزاروں پہ مانگنے کے لیے. اگر انہیں پتہ ہوتا نا اللہ کی شان یہ ہے، اللہ اتنا عطا کرنے والے، کبھی بھی اللہ کا در چھوڑ کے فوج شدہ بزرگوں کے مزاروں پہ نہیں آ جاتے. ان کو پتہ نہیں اللہ کی شان کا، بتلایا نہیں کسی نے. قرآن بتلاتا ہے اللہ کا شان، قرآن بتلاتے نہیں لوگ. مشرک سب کچھ جانتا ہے، نہیں جانتا تو اللہ کو نہیں جانتا. تو جو اللہ کو نہیں جانتا وہ ککھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا. وہ چہل ہے، اس سے بڑا چہل ہے جس کو اپنے مالک کی پہچان نہیں. فصل بھی خبیرہ. محبوب کسی خبر والے سے، جاننے والے سے اللہ کے متعلق پوچھ. اللہ کون ہے؟ وہ اللہ کا شان بتلائے گا. ان کو کیا پتا کافر اس کو بے ایمان لوگ. میں ایک دفعہ بس میں سفر کر رہا تھا، تو بس میں کو میلے میں جا رہے تھے لوگ، جاتے ہیں بس میں بیٹھ کے پوری پیسے لے جاتے ہیں. کچھ بس میں بیٹھے کچھ لوگ میلے. میں کتنے چلے ہو کہ جی میلے چلے ہیں. تو میں کہ میلے کی کرنے جا رہے ہو؟ کہ تم حج کرنے کیوں جاتے ہو؟ میں کہ میلے کیوں جا رہے ہو کہ تم حج کرنے کیوں جاتے ہو؟ میں سب اللہ کا حکم ہے، سانوں بھی حکم ہے، سانوں بھی حکم ہے. کئی پیر تو ایسے وہ اپنے زندگی میں میلہ کراتے ہیں، زندہ پیر میلہ کراتے ہیں. اور کئی جب مرنے لگتے ہیں یہ کہہ کے جاتے ہیں اپنے مردوں کو کہ میرے بعد میرا میلہ کرانا ہے قبر پہ. ہاں اب تو یہ میلے ہو رہے ہیں، کروا رہے ہیں پیر جھوٹے پیر. دن قیامت جب ان کا فرشتوں نے میلہ لایا نا تو ساری دنیا دیکھے گی. اب تو میلہ تھوڑے لوگ دیکھ رہے ہیں، جب ان کا میلہ لگا نا دن قیامت فرشتوں نے لایا تو پھر ساری دنیا دیکھے گی. ہمارے ملک میں 300 بڑے مزار ہیں. سب سے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حجویری، بابا فرید، اس طرح یہ بڑے بڑے 300 یہ ہیں مزار. اس کے علاوہ کوئی شہر، کوئی قصبہ، میرے خیال کوئی گاؤں ہی خالی ہو جہاں کوئی مزار نہ جہاں میلہ لگتا ہو. یہ سب شرکیتیں ہیں بھائیو، بچ جاؤ بچ جاؤ. میں نے وہ آپ کے نام نہیں لے لینا، میں نے مسئلہ بتلانا ہے آپ کو انشاءاللہ، حق مسئلہ بتلانا ہے. ماننا نہ مانا یہ آپ کا کام ہے. یہ سب شرکیتیں ہیں. اور دیکھ لو کیا ہو رہا ہے بزرگوں کے درباروں میں. لکیر ابھی صرف ہوتی ہے کہ نا؟ کیوں جی ہوتی ہے؟ اگر بول نہیں رہی موت کا خون ہوتا ہے. عورتیں ڈانس کرتی ہیں،
شراب کباب ہر قسم کی بدماشی عیاشی شرک ہو رہا ہے ولیوں کے مزاروں پہ. توہین آپ کہہ رہے ساتویں ولیوں کے بے ادب ہے کہہ رہے ہم کو کتنی توہین ہو رہی ولی. کوئی نہیں مردہ بولتا ہو یہ نبیوں کی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ولیوں کی تعلیم نہیں ہے، ان بزرگوں کی تعلیم ہے. یہ تم تبلا سرنگی اور یہ ناچ گانا یہ کر رہے ہو عیاشی بدماشی، یہ تعلیم یہ ان کے خلاف لڑتے رہے ساری زندگی. جس کام سے وہ روکتے رہے وہی ان کے مزاروں قبروں پہ کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ کوئی نہ بادشاہ ٹکتا، نہ کوئی جج بولتا، نہ میڈیا، نہ کوئی سارے وکیل صاحب بیٹھے ہیں جی، کوئی بھی نہیں بولنا. کوئی مولوی بولتا ہے جی، کچھ مولوی کروا رہے کچھ خاموش ہیں. یہ توہین ہو رہی ہے، بے ادبی ہے بزرگوں کی مشن کے خلاف. یہ جن کی کتاب میں دیکھو کہاں ہے لکیرانی سڑک، کہاں پکی کمرے، کہاں بازار بڑھاؤ، بکرے چھترے دے گئے، کہاں ان کی تعلیم ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کس بزرگ نے کہا؟ کسی نے کہا. سب اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے، اللہ کی توحید بیان کرتے، نبی کی سنت بیان کرتے تھے. اللہ کی توحید کے بغیر ولی بن نہیں سکتا، نبی کی سنت کے بغیر ولی نہیں ولایت ملتی. جتنا آدمی اللہ کی توحید میں نبی کی سنت پکا اتنا ہی اللہ کی ولایت ملتی جائے گی، اتنی اللہ کا ولی اور اللہ قریب ہوتا جائے گا. توحید اور سنت کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا. میرے بھائی تعلیم ہی اللہ کی توحید ہے، نبی کی سنت ہے، یہ بزرگ بیان کیا کرتے تھے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دن ہندیاں جیڑا دیوا بالے اوے احمق کو نو کہیے ہو، یہ تعلیم ہے. دن چڑھتا ہے نا سورج، کیوں جی سب روشنی کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہے سورج سے. جو دن میں سورج ہے اور دن میں چراغ جلائے یا سڑک پر میں چراغ جلائے تو لوگ اچھا کہہ گئے بڑا بڑا بے وقوف ہے بھی جی. جو سورج آ گیا انہیں کی لوڑ ہے چراغ کی، کیا روشنی؟ کوئی روشنی نہیں ہے. دن ہندیا جیڑا دیوا بالے احمق نو کہیے ہو، اور رب ہندیا جیڑا غیر نو پوجے مشرک نو کہیے ہو. رب کے ہندیا بندہ کسی اور سے مانگے، رب کے ہوتے کسی اور کو سجدہ کرے، کسی اور کے نام کے، وہ مشرک ہے. سلطان باہو کہ یہ تعلیم ہے ان کی، چھوڑ دی ڈما ڈم ڈم ہو رہی. بچ جاؤ میرے بھائی، اس کو والی میلے شرک ہے جی، بے دینی ہے، گمراہی پھیل رہی ہے بزرگوں کے بتا دو. چلو جی نفرت تو کرو اس کی، ہم کچھ ہٹانے جو کہ نہیں کرنے جو کہ نفرت تو کرو اس چیز کی وجہ سے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب کہا جاتا ہے ان کافروں مشرکوں کو کہ رحمان کو سجدہ کرو. کس کو سجدہ کرو؟ قالوا وما الرحمن، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا رحمان کون ہے. صلح حدیبیہ کے موقع میں جو تحریر لکھی گئی نا، اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تحریر شروع کروائی. روڑا پا لیا انہوں نے کہ نہیں جی ہم تو رحمان الرحیم کو مانتے جانتے ہیں کون ہے. یہ کہو بسمی کا اللہ یہ لکھو کہ اللہ کے نام سے شروع کی. رحمان رحیم ہم کو مانتے نہیں دیکھو جی. تو یہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا نبی ہم کو توحید کی دعوت دیتا ہے اور ساتھ رحمان رحیم کو ہی پکارتا ہے. اللہ پاک نے اس کا قرآن میں کئی جگہ جواب دیا. قل ادعوا اللہ عبد الرحمان، محبوب کہہ دو اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایما تدعو فلہ الاسماء، اللہ کے سارے نام سونے نے، جیڑے نام بھی پکارو گے اللہ صحیح نے سارے، رحمان بھی رحیم سارے اللہ پاک کے نام ہے. کیا کہا کہ ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے. انسجد لما تأمرنا، کیا سجدہ کریں ہم اس کو جس کا یہ ہو کہ ہمیں حکم دیتا ہے. یہ رحمان کو کہہ رہے ہیں ہم رحمان کو سجدہ کریں. وزادہم نفورا، جب ان کو یہ کہا جاتا تھا نا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا تھا. ایمان سے نفرت کر اتنی دور بھاگتی تھی. رحمان کو سجدہ کرو ان کی نفرت میں کیا ہوتا تھا؟ اضافہ ہوتا تھا یہ کہنے سے کہ رحمان کو سجدہ کرو. تو آج بھی مشرک کو جتنی توحید سناؤ گے نا اتنا ہی دوڑے گا، نہیں قریب آئے گا. جتنی سناؤ گے اتنی دوڑ جائے گا. میں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی ہے وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمان میں برجوں کو. برج کی جمع ہے، پورا ستارے بڑے بڑے بنائے. وجعل فیہا سراجا، اور بنایا اللہ نے اس میں سورج میں آسمان میں سراجا سورج کو، وقمرا منیرا، اور چاند کو جو روشن ہے. یہ بھی اللہ نے بنائے. آسمان میں ستارے بھی کس نے بنائے؟ سورج بھی کس نے بنایا؟ اور چاند کو روشن کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے زمین کو فرش بنایا
آسمان کو چھت بنایا، آسمان کے دامن میں ایسے بلب روشن کر دیے جو قیامت تک فیوز نہیں ہوں گے، جی چل رہے ہیں، روشنی فراہم کر رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ رستوں پہ آ رہے ہیں، کبھی لیٹ نہیں ہوئے، جی کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کبھی جی نہ پنچر ہونے کا خطرہ اور نہ پیٹرول کا ختم ہونے کا خطرہ، ایکسیڈنٹ کے یہ آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، قیامت تک کا رہیں گے، ان کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ امریکہ افریقہ سائنسدان ہیں جی چلائیں پہ میزائل بوٹھا رہا پن اللہ پاک نے نا چلائیں میزائل آسمان پہ، چاند پہ سارا کچھ سارا لا کے سکتے تھے جی امریکہ یہ چاند پہ پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے چاند پہ جی لائے چند میزائل لال بمبا سے ڈالا جی میرے بھائیوں۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت کے شاہکار ہے یہ، ہاں یہ اللہ پاک نے بنائے جہاں سورج ان کو روشنی فراہم کر دی اور ہمیں مفت روشنی مل رہی ہے دن میں بھی رات میں بھی۔ سورج کی روشنی دن میں ہوتی ہے، چاند ستاروں اور چاند کی روشنی رات کو ہوتی ہے، سورج کی روشنی جو ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، ان کی جو روشنی کیا ہوتی ہے مدھم ہوتی ہے ستاروں کی اور چاند کی، اور سورج کی روشنی سخت ہوتی ہے گرم، اور ان کی روشنی کیا ہوتی ہے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس امت علماء بیان فرماتے ہیں کہ چاند کی روشنی سے پھلوں میں اناج میں گدا پڑتا ہے، سورج کی روشنی سے پکتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتیں ہیں چاند سورج ستارے۔ اللہ وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، وہی ہے اور کوئی نہیں جس نے رات اور دن کو خلیفہ بنایا ایک دوسرے کا جانشین، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، کبھی رات کے بعد دن ہے کبھی دن کے بعد، یہ خلیفہ ایک دوسرے کس کے لیے بنایا؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکور، اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ نصیحت پکڑے اور ارادہ کرے شکر کرنے کا، یعنی دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ غور کر کے اللہ کی توحید کو قبول کر سکتا ہے کہ کبھی دن ہے کبھی رات، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دن کو بھی اللہ لاتا ہے، رات کو بھی اللہ لاتا ہے، اگر اللہ نہ لائے کائنات مل کے ان کو نہیں لا سکتی، یعنی ان میں غور کر کے نصیحت پکڑ سکتا ہے، اللہ کی توحید کو قبول کر سکتا ہے، اور یہ بھی شکر بھی کر سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اتنی دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دین بہت بڑی نعمت ہے، رات بہت بڑی نعمت ہے، تو ان نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان میں غور کر کے بندہ اللہ کا شکر بھی کر سکتا ہے۔ وعباد الرحمن، کیا کہا تھا مشرکوں نے کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہو مشرکوں سنو، رحمان کے بندے، کس کے بندے؟ رحمان کے بندے، عبد عباد عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں غلام، غلام جو ہوتا ہے نا اس کی مالک کے مقابلے میں نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے، نہ کوئی حیثیت، نہ کوئی مرضی ہوتی ہے، اس کی ساری مرضیاں آقا کی مرضی کی تابع ہوتی ہیں۔ تو عباد الرحمان، رحمان کے بندے، کس کے بندے؟ رحمان کے جو بندے ہیں نا، الذین یمشون علی الارض، ہونا وہ زمین پہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، یعنی اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر فخر سے نہیں چلتے۔ اللہ نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگر تو زمین پہ اکڑ کے چلے گا تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا، پہاڑ کی بلندی کو پہنچ نہیں سکے گا، جتھے اتھے ہی رہنا، تو فائدہ کی اکڑن دا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نا اس نے ٹخنوں سے نیچے چادر، بڑے پینٹیں شرٹ آوائی ہیں، پہلے لوگ چادریں باندھا کرتے تھے، شلوار کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے، ساری زندگی اللہ کے نبی نے چادر باندھی ہے، ساری زندگی۔ میں ایک انارکلی پڑھتا تھا، وہاں مدرسہ تھا ایک، تو میں چادر باندھی ہوئی تھی، پہلے چادر باندھتا تھا، وہ میں انارکلی سے گزرا، وہ سارے لوگ دیکھنے لگے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، ایسے ایسے دیکھ رہے ایسے، میں یار کی گل ہے، ہور مینوں بھی دیکھنے لگے، میں آ کے اتنے مدرسے کی گل کی، میں اس طرح میں لگیا انارکلی، سارے ہی دیکھنے لگے مینوں، اور آپس میں ایک دوسرے نہیں دیکھ رہے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب، قاری صاحب، ایک تو نہیں پاتی چادر کو دیکھنے ڈے نارکلی والے، یہ میں چادر لاوا نہ لو آپ چلی میرے نہیں، شلوار پانی پہنی تھے، وہ بھائی شلوار تو شلوار پڑھ رکھ، شلوار اللہ کے نبی پسند، ساری زندگی اللہ کے نبی نے کیا باندھی ہے؟ چادر پانا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یہ پینٹ شرٹ ہے، یہ تو میڈ ان انگریز ہے بھائی، دیکھ کر رہے ہیں ہمارے لوگ، ہمارے نبی کی سنت، ساری زندگی چادر باندھی ہے، شلوار کو پسند فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آدمی جس میں آتا ہے کہ چادر نیچے ٹخنوں سے اور بڑے تکبر سے خروش سے چل رہا ہے زمین پہ، چادر ٹخنوں نیچے سے، اس کے اللہ کا غصہ چڑھا، اللہ پاک نے وہی غرق کر دیا اس کو زمین میں،
اور اب تک وہ غرق ہوتا جا رہا ہے. ٹخنوں سے نیچے شلوار پہنتے، یہ تکبر کی علامت ہے. بچ جاؤ، ہمارے نبی کی سنت ہے ہر وقت ٹخنوں سے اوپر چادر رکھنا، شلوار کپڑے ہمارے نبی کی سنت ہے. اور خاص کر نماز میں تو رکھو، یا میں نے ایک آدمی کو نا 5 5 10 مرتبہ کہا ہے. جی گئی تو میں ہوئے یہاں بھی پتا مول صاحب ہور مسجد کو ڈکن لگ رہے تھی ڈکن ڈے ہے جی. یہ نئی مسئلہ ہور، لیکن الحمدللہ چینجنگ آ گئی ہے. اب جو نیا آدمی آتا ہے وہ کرتا ہے، باقی سارے الحمدللہ چینجنگ آ گئی ہیں، بدعتیں ختم ہو گئی ہیں الحمدللہ جو ہو رہی تھی. اللہ نے ماحول بنا دیا میرے بھائی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں ماحول میں رہو سکون والا. آمین آستہ کہہ لو گے نماز اللہ قبول کر لے گا، کچھ نہیں ہے جی. جو آستہ آمین اس کی نماز نہیں ہوتی. ہاں جو اب اونچی کہتا ہوں یہاں ماحول بناؤ. سارے فرقے ہیں، وہ مچھلی علیحدہ ہے ان کی، یا اونچی آواز سے ٹھیک ہے کہہ رہے باقی یہاں ایک ماحول بنانا ہے. سارے فرقے ہیں، اگر نہیں ماحول بنے گا تو پھر کیا رہے گا؟ اختلاف رہے گا ہے جی، تو جھگڑا رہے گا. اس جھگڑوں کو، ان اختلاف کو ختم کرنا ہے. ہم نے سب اختلافات چھوڑ کے ہم نے قرآن پہ اکٹھے ہونا ہے میرے بھائیو. ایک ماحول بنانا ہے سکون، کسی کو یہاں ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ ہو. تو میرے اسٹوڈنٹ ہیں خاص کر، وہ آج سے اس بات پہ عمل کرنا چاہیے. باقی جو اور ان کو بھی سمجھائیں گے، کہیں گے نہیں ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے تو ایسا کام نہیں کرنا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں. پہلی صفت رحمان کے بندوں کی. اب اللہ اپنے بندوں کی صفتیں بیان فرما رہا ہے جو اللہ کے ولی ہیں، جن کو ولی قرآن نے کہا ہے. کہ تو میں ولی کہتا ہوں نا، کہ آپ تو ولی ہو یا نہ ہو جی، میری بات سچی تو نہیں نا. میں کسی کو ولی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ولی نہ ہی ہو، اندر سے کوئی اور ہی ہو، ولی ہو، کیا پتا ہے جی. اللہ کی بات سچی ہے. ولی وہ جس کو اللہ قرآن کہہ رہا ہے یہ ولیوں کی صفتیں، یہ بتلا رہا ہے اللہ کے ولی کون ہے. یہاں صفتیں شروع ہوگی ولیوں کی، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ کیا چلتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. ہاں جی، اکڑ کے چلنا، تکبر سے چلنا حرام ہے، حرام. لیکن یاد رکھو اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ شریف میں طواف کرنے کے لیے آئے، تو صحابہ کرام نے جب دیکھا نا مکہ کے مشرکوں کو ڈھیروں نے، تو کہو یہ تو گل ہی کوئی نہیں، یہ مریے لوگ نے، ہڈیاں کا ڈھانچہ کمزور ایک ہی نے، ایک ہاتھ نہیں مار رہے. ہاں ان کے ساتھ لڑنا تو گل ہی کوئی نہیں، تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ کیا لڑیں گے ہمارے ساتھ. اللہ پاک نے غصہ چڑھ گیا. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آج کے بعد اپنے صحابیوں کہہ دے جب میرے گھر کا طواف کریں اکڑ کے کریں، کندھے ہلا کے کرے، اکڑ کے کرے، تاکہ مشرک پیر کو پتہ چل جائے میرے نبی کے صحابی جسم و جان کے لحاظ سے کمزور ہے، عقیدہ کمزور نہیں ہے، ان کا ایمان مضبوط ہے. اکڑ کے کرو. ہاں تو طواف کے ایک طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7. ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں. تو اکڑ کے کتنے چکر ہیں جی؟ 3. جو پہلے چکر ہے نا 3، وہ اکڑ کے لگانے پڑیں گے، کندھے ہلا کے پہلوانوں کی طرح چلنا پڑے گا. نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں جی، ورنہ اکڑنا حرام ہے، اکڑنا حرام ہے. تکبر کرنا وہاں اکڑنا ہے. وہ سنت آ رہی ہے چلی. کہتے تھے مجھے کمزور نے ماڑے موٹے موئے مکے کی ڈرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے بابو کی صحابت تگڑے ہو کے دکھاؤ ان کو، اکڑ کے دکھاؤ ذرا ان کو. ہاں آؤ تو صحیح، ہم تیار ہیں تمہارا خاتمہ کریں، آؤ تو صحیح. پھر آئے، پھر ہو گئے ختم، بات کروا دیا اللہ پاک صحابہ کرام کے ہاتھ سے. اللہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابیوں یہ میری تلوار ہے، اس کا کون حق ادا کرے گا؟ حق کون ادا کرے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ایک، میرے ذہن میں نام نکل گیا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کا شیر، اللہ کے نبی کا پہلوان. تو اس کی حق میں حق ادا، اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ بس تلوار چلتی جائے، دشمنوں کے گردنیں اڑتی جائیں، یہ حق ہے اس کا. تلوار چلتی جائے، اللہ کے رسول دشمنوں کے گردنیں اڑتی جائیں، یہ حق ہے. تو عرض کی اللہ پھر یہ حق میں ادا کرا گا. اللہ کے نبی محبوب میں حکیم مجھے دو. اللہ کے نبی نے اس کو تلوار بھی دے دی اپنے ساتھی کو، اور ایک پٹکائی باندھی اس کے سر پہ سرخ رنگ کا پٹکائی باندھی، تاکہ پتہ لگے یہ رسول اللہ کا مہمان ہے. ہاں یہ رسول اللہ کا پہلوان ہے. ہاں جی، پٹکا باندھ کے اور وہ تلوار لے کے نبی والی. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چکر تو مسلمانوں میں لگایا اکڑ کے.
اکڑ کے کندھے ہلا کے مسلمانوں میں چکر لگایا اور ایک کافروں میں لگایا چکر. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں دیکھو یہ اکڑنا نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اب یہ اکڑنا اللہ کو پسند ہے. یہ اللہ کی عبادت ہے اکڑنا. کیوں؟ یہ دین کے لیے اکڑ رہا ہے، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے اکڑ رہا ہے. میری بھائی یہاں سے مسئلہ نکلتا ہے کہ کافروں مشرکوں کے پاس جب گزر ہو تو اکڑ کے لگا کرو، کھن کے لگا کرو. اللہ ثواب عطا فرمائے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پہ آہستہ. اور دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل تو سلام کہہ دیتے ہیں. مزید بات نہیں کرتے، بھول جاؤ جھگڑا نہیں کر دیتے. اس کو سلام متارکت کہا جاتا ہے، چھوڑنے کا سلام. کوئی نرم سی بات کہتے ہیں نا بس ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان کا منہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ دوسری صفت ہے اللہ کے رحمان کے بندوں کی. اور تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رحمان کے بندے راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور دیکھو مزارہ جڑے بیٹھے کنے کے سجدے کرن رہے ہیں، جو لوکی بلی من رہے کتاب کی شاہ سے نفوری شاہ نفوری شاہ کنے کے سجدے کرن رہے ہیں، کتنے قیام کر رہے ہیں. اور وہ رحمان کے بندے راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اس سے مراد بھائی تہجد کی نماز ہے، یہ بڑی قیمتی نماز ہے. فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے نفل اچھی افضل نماز ہے، تو ہماری مسجد میں اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. جو ایک دو ساتھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ، تو اور دو چار پانچ ساتھی آنے لگ جائے تاکہ تہجد بھی والی نماز بھی یہاں ادا ہو جائے. جی ساتھی آ جائے گا تہجد کے تحت، بڑی قیمتی نماز ہے. اللہ بڑا پیار کرتا ہے تہجد پڑھنے والے سے. نیند کا ٹائم ہوتا ہے، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے لیے ہے جی اللہ کے گھر میں آئے گا سب کچھ چھوڑ کے، بیوی بچوں کو اپنا گھر بار کو بسترے چھوڑ کے اللہ کی قدر کرتا ہے، بول پاتا ہے. میں نے پہلے بھی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ افش السلام، السلام علیکم کہو، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، اور صلو باللیل والناس نیام، نماز پڑھو جب رات کو لوگ سو رہے ہو. پھر رزلٹ کیا ہے؟ ادخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ آتا ہے. اہتمام فرماؤ. 2005 ساتھی آیا تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اذان سے پہلے آ گئی، یہاں تہجد نماز فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ رحمان کے بندے راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، کبھی سجدہ کر کے گزارتے ہیں، کبھی قیام کر کے گزارتے ہیں. فرمایا یہ کتنی سسکاری ہے کہ جی 1 2 3 چوتھی صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ بھی کہتے ہیں رحمان کے بندے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو. یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم کسی جہنم کے عذاب کی زد میں نہ آ جائیں، اللہ اسی کا شکار نہ ہو جائیں عذاب کا، اللہ تو پھیر دے. اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو پھیر، نہ کسی نبی کو نہ ولی کو کہ نبی پھیر دے. جیسے کہتے ہیں لکیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونیا، یا کہتے ہیں سرکار دا بوا گاہ کافی اوگن ہارا نو انہاں کارا نبی دے بوا کافی رب دے بوئے دی کوئی لوڑ نہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمان کے بندے کہتے ہیں ہمارے رب کو ہے صدقہ وسیلہ یہاں، جو بھی کو طفیل ہے وہ واسطہ ہے، اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، اللہ دور کر دے، بجا دے، اللہ دور کر دے، پھیر دے ہم سے جہنم کو عذاب. تو پھیر سکتا ہے. ان عذابھا کان غراما، بے شک اس کا عذاب جو ہے جہنم کو یہ چمٹنے والا ہے، یہ چمٹنے والا ہے. جس طرح کرم خواب مقروض کو چمٹتا ہے نا، بڑا قرضہ لیکن نہیں جان چھوڑتا، اسی طرح یہ بھی نہیں چھوڑے گا، یہ بھی چمٹ جائے گا کافر و مشرکوں کو، یہ بھی کافر و مشرکوں کو نہیں چھوڑے گا جہنم کا عذاب. انہا سات مستقر و مقامہ، بے شک وہ جو ہے نا جہنم وہ برا ٹھکانہ ہے، برا مقام ہے، اچھا ٹھکانہ اچھا مقام نہیں. قرآن کہہ رہا ہے برا مقام ہے، برا ٹھکانہ ہے. بچ جاؤ، اللہ بچا لے بھائیو ہم کو جہنم سے. دنیا میں یہ گزر جائے گی، دنیا امیر غریب سب کی گزر رہی ہے، مر گئے مٹی میں ڈل گئے، اللہ دن قیامت کے جہنم کے عذاب سے جنت میں جگہ نصیب فرما دے. یہ بڑی کامیابی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی 1000 سال تک کہے گا یا حنان یا منان، یہ اللہ پاک کے نام ہے، یا حنان اے شفقت کرنے والے، اے احسان کرنے والے، یہ پکارتا رہے گا جہنم میں جہنمی. یا حنان ہوگا کوئی مسلمان
مشرک تو نہیں جا سکتا جہنم میں، جنت میں، جنت میں جائے گا۔ مسلمان ہوگا گناہ گار 1000 سال یا حنان یا منان اللہ کو پکارے گا، 1000 سال کے بعد اللہ فرمائیں گے پھر اس کو لاؤ نکال کے لاؤ، تو اللہ پاک پوچھیں گے میرے بندے پھر جہنم کیسے ہے؟ اللہ بہت بری جہنم، بڑا پیڑا حشر ہوتا، بہت بری جگہ ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے پھر اس کو پھر لے جاؤ، اس کو وہیں لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ مجھے امید تھی کہ میرا اللہ مجھ کو جہنم سے نکالنے کے بعد پھر دوبارہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا، یہ میرا ایمان تھا، یقین تھا مجھ کو، اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جائے۔ اللہ پاک فرمائے میرے پھر اس کو جنت میں لے جاؤ۔ 1000 سال کے بعد مانے گا اللہ، یہاں تو ایک ہی سیکنڈ میں ہی مان جاتا ہے اللہ، ہاں ایک سیکنڈ میں دل صحیح کرو اللہ مان جاتا ہے، وہ 1000 سال کے بعد مانے گا۔ یہاں مناؤ اور یہاں راضی کرو رب کو، قرآن سے راضی کرو، قرآن سے راضی ہوگا۔ یہ جو سنتے ہو نا ہر روز، اس کو ادھر سے نہ نکال دیا کہ سن کے اس کو ضبط کرو، محفوظ کرو اپنے دماغ میں، بار بار اس کو پھیرے دو، کیا کہتے ہیں اس کو ادھر کیا کہتے ہیں، ریویژن کرو، بار بار دہراؤ۔ مسئلہ ذہن سے نکلے منہ سے پوچھ لو اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا، ویسے نہ سمجھو یہ اللہ کا کلام ہے بھائیو، عرش سے آیا ہے، جبریل ہمارے نبی کے لیے ہمارے لیے آیا ہے۔ ہاں جی یہ قسمیں کھانے کے لیے نہیں، مردے بخشانے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں جی ساری زندگی سودی کاروبار کیا، حرام کھایا، شرک کیا، پھر قرآن پڑھ کے کیسے بخشا جائے گا؟ وہ نہیں بخشا جائے گا۔ ایمان بناؤ، ایمان والے کو قرآن کے مطابق ایمان بناؤ، انشاءاللہ پھر اللہ کمیاں پیشی قرآن کی بشر سے معاف فرما دے گا۔ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو میرے بھائیو، اس کو قبول کر لو، انشاءاللہ تو خوش ہو کہ اللہ آپ کو قبول کر لے گا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ رحمان کے بندے نہیں اسراف کرتے، ولم یقتروا، اور نہیں کنجوسی کرتے۔ رحمان کے بندے اسراف کا مطلب یہ گناہ کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے اور نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، بخل بخیلی نہیں کرتے، اور جو گناہ کام ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، وہاں بچتے ہیں۔ نیکی کاموں میں کیا کرتے؟ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بندے رحمان کی داہن فض جب وہ خرچ کرتے ہیں کوئی شے، لمحے سے نہیں اسراف کرتے، ولم یقتروا، نہیں وہ کنجوسی کرتے، وکان بین ذالک قواما، اور اس کے درمیان اعتدال ہے، یعنی کنجوسی اور اسراف کے درمیان وہ خرچ کرتے ہیں۔ کنجوسی اسراف کے درمیان اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ وہ اسراف کرتے ہیں۔ تو ہماری خوشیاں بھی اب کیا ہو گئی ہیں؟ اسراف والی ہو گئی ہیں، غمیاں بھی اسراف والی ہو گئی، خوشیوں میں بھی اسراف، فضول خرچی، غمیوں میں بھی فضول خرچی ہو رہی ہے۔ یہ ہماری غمیوں میں جو مردہ ٹیکس ہے جی، مردہ ٹیکس، ملا ٹیکس، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہی اور کیا ہے؟ غمی کے اندر جوان بیٹا مر گیا، کیا ہے؟ پھلیاں مکھانے آ گئے، گڈیریاں آ گئی، کیلے سیب آ گئے، دیگیں آ گئی، کوکر مرغے کھا رہے ہیں لوگ، ہے جی۔ مولوی صاحب جو ہیں وہ شرکیہ نظم پڑھ رہے ہیں، وہ بھی شرکیہ، ہاں لوگ بیل لے کر آ رہے ہیں، مولوی صاحب 5000 روپیہ لے گیا، ہے جی۔ وہ تو یہی کہے گا یا اللہ ہور مار کوئی، جب 5000 لے گیا وہ خیر دی دعا منگے گا، اللہ ہور مار کو تگڑا مار، 10,000 والا مار ہے، مطلب ایک ہی سعودی والے بنیا ہوا ہے، ایک مر گیا پھر اور مر گیا۔ یہ سارا سلسلہ ہے، بدعت ہے میرے بھائی، یہ دین نہیں ہے۔ بچ جاؤ، چھوڑ دو اچھے رنگ، ورنہ صاف دینا پڑے گا۔ میں تو آپ کو بتلا رہا ہوں، اگر عمل نہیں کرو گے پھر آپ کو صاف دینا پڑے گا ان چیزوں کا۔ غمیاں بھی اسراف والی بن گئی، خوشیاں یہ تو ہے ہی سارا اسراف ہے جی۔ مہندی پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، منگنی پہ، اور اس پہ آتش بازی یار ہمارے بھی چلتی رہتی، عجیب، پہلے چھوڑ لیا، عجیب ہی آتش بازی آ گئی ہے، پتہ نہیں کس قسم کی آتش بازی چلاتے ہیں۔ آتش بازی پہ خرچ ہوتا ہے، ڈھول والے پہ خرچ ہوتا ہے، باجوں والے پہ، پٹھوں پہ، ہے جی، یہ سارا خرچ کرتے ہیں تو کئی مولے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب پرانے ہاتھ میں پیسے دینے چاہیے کہ نہیں؟ میں لا دیو باجیاں لین دیو بنو جائے، اتنے مسئلہ کچھ نہیں کہ آپ نے پیسے دینے، ترالنے پیسے مجھے دینے جائز نہیں کہ نہیں، جائز نہیں ترالنے پہ آپ میں کہ وہ تھی آئے باجیاں نہیں میں باجیاں بنانے۔ کوئی مولوی چلا جائے مسیح کا چندہ لینا واسطے، مولوی صاحب وہ کی دسیے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا، راستے قریب بینک پیسے پر یہ سارا یہ رب دلوں کو جانتا ہے، یہ سارا صاف دینا۔ ایک گل میری ذہن نشین کر لو سارے ساتھی کہ دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، عزت آخرت کی عزت ہے میری بھائی، اور وہ آخرت عزت قرآن سے ملے گی۔
اس کو قائم کر لو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، وفا کرو، قبول کرو جو سنتے ہو اچھے طریقے سے دل کھول کے ادب سے سنو. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے احکام ہے ہمارے لیے اللہ نے بیان فرمائے ہیں. پھر اللہ پاک ان پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پہ. الرحمن، وہ رحمان ہے. فاسأل بہ خبیرا، پوچھ تو رحمان کے بارے میں کسی جاننے والے سے. سبحان اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب کہا جاتا ہے واسطے کافروں مشرک سجدہ کرو رحمان کو. قالوا اما الرحمن، کافر مشرک کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا سجدہ کرے ہم اس کو جس کو ہم کو حکم کرتا ہے. وزادہم نفورا، رحمان کو جب سجدہ کرنے کا کہا جاتا ہے نا تو ان کی نفرت میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. کافر مشرک دوڑ جاتے ہیں، ایمان سے دور ہوتے ہیں. تبارک الذی، برکت والی ہے، وذا جعل فی السماء، جس نے بنایا آسمان میں بروجا، ستاروں کو، وجعل فیہا سراجا، اور بنایا اس میں سورج کو، وقمرا منیرا، روشن چاند کو، وہو الذی، وہی ہے جس نے بنایا رات کو دن کو، خلفت، ایک دوسرے خلیفہ، لمن اراد، واسطے اس سے ارادہ جس نے ارادہ کیا یہ کہ ان یذکر، نصیحت پکڑے، اور ارادہ کرے، ارادہ کرے شکر کرنے کا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پہ ہونا آہستہ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل تو کیا کہتے ہیں؟ سلام. کوئی مزید الجھاؤ پیدا نہیں کرتے، نرم سی بات کہہ کے بس پرے ہو جاتے، دور ہو جاتے. والذین، اور وہ رحمان کے بندے، یبیتون، راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے. کس کے لیے؟ رب کے لیے، دکھلانے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے. قسم سجدے میں اور قیام میں. ہاں بن جاؤ نا، یہ صفتیں پیدا کرو اپنے آپ میں. قرآن کیا ہے یہ رحمان کو، جب اللہ نے بندہ بنا لیا گالی بکی سن، اللہ نے کہہ دیا میرا بندہ ہے یہ، گالی بکی دنیا جو مرضی کہتی رہے. یہ صفتیں پیدا کرو اپنے اندر ساری. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے راتیں گزارتے اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں. والذین، اور رحمان کے بندے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو. ان عذابھا کان غراما، بے شک اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹنے والا. انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے، برا مقام ہے. والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ یعنی رحمان کے بندے اذا انفقوا، جو خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہیں وہ اسراف کرتے، ولم یکن، نہیں وہ کنجوسی کرتے. وکان بین ذلک، اور ہوتا ہے درمیان اس کے اعتدال، یعنی بیان روی اختیار کرتے ہیں. جزاکم اللہ میرے بھائی. ہاں سجدہ بھائی، ایک سجدہ کر لیں. میچ بند کرو.